ابھی میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں جرنیل اہل حدیث، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد برادر اکبر حضرت مولانا محمد کاشف نواز رندھاوا صاحب، ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ تیری آواز میری آواز، کاشف نواز، کاشف نواز، تیری آواز میری آواز، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، محترم بزرگوار مولانا یوسف انور صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں ایک عظیم مورخ ہونے کی حیثیت سے تمام پہلوؤں پہ سیر حاصل اور مختصر گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے بزرگوں کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب تشریف فرما ہے، سلیم الرحمان صاحب ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی تنویر الاسلام صاحب اتنا لمبا سفر کر کے بخار کی حالت میں صبح سے میرے ساتھ ہیں۔ پہلے شور کوٹ تھے، پھر گوجرا تھے، اب آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، انشاءاللہ ایک دو چیزیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور میری خواہش ہے کہ تنویر الاسلام سے آج کے دن کے حوالہ سے جتنی ہو سکے مؤثر گفتگو سب حضرات سنیں انشاءاللہ۔ حضرات، جتنے لوگ اس حال کے نیچے تقریباً بیٹھے ہیں اور اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ہماری تاریخ بھی ہمیں اسی بات پہ مجبور کرتی ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو شخص اس روئے زمین پر کائنات کے امام کی غلامی کا اعلان کر دیتا ہے اور عرش والے رب کی بندگی کا اعلان کر دیتا ہے، اس کے سامنے کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، وہ جب بھی رہنمائی لے گا یا اپنے اسلاف سے لے گا یا رب کے قرآن کی آیات سے لے گا یا محمد کی حدیث کی روایات سے لے گا۔ ہماری مجبوری ہے، ہم چونکہ چنانچہ گرچے مگرچے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ دین ملا، وہ آخری رب کا پیغام ملا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ جو بلندی سے آیا ہے قیامت تک بلند رہے گا۔ آج میں گوجرا میں بھی یہی بات عرض کر کے آیا ہوں، 1 ارب 80 کروڑ اس کائنات پہ محمد کے غلام، نام نہاد غلام بس رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ ہمارا ملک لے لیجئے، یہاں ایک بدبخت جس نے میری قوم کو گمراہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا، ایسی ریاست قائم کی، اس بے شرم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہاں ریاست مدینہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں،
کیسا مانا، کیسا سنا، کیسا پایا کہ جب وہ مدینہ پاک کے اندر حکومت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج ایسی نام نہاد ریاست مدینہ آئی ہے کہ میرے پڑوس میں محمد کی غلامی کا دم بھرنے والی میری معصوم بہن لٹی جا رہی ہے، میرے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے امام، نام نہاد ریاست مدینہ کے امام 1 گھنٹہ احتجاج کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ کشمیر فتح ہو جائے گا۔ لوگوں، ہماری مجبوری ہے، ہماری تاریخ اسماعیل شہید سے ملتی ہے، ہماری تاریخ سید احمد شہید سے ملتی ہے، ہماری تاریخ فضل اللہ وزیر آبادی سے ملتی ہے، اور ہماری تاریخ علامہ احسان اللہ ظہیر سے ملتی ہے۔ جاؤ تم سارے کے سارے شیطان کے پیروکار بن جاؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک پاکستان میں ایک بھی اہل حدیث کا فرزند زندہ ہے، وہ تمہیں للکار کے کہتا رہے گا آ جاؤ، تمہارے مسائل کا حل، تمہارے کشمیر کا حل، تمہارے فلسطین کا حل یا رب کے قرآن میں پایا جاتا ہے یا محمد کے فرمان میں پایا جاتا ہے۔ میں راستے میں تنویر الاسلام سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں نہ کسی فوجی کی پرواہ ہے نہ غیر فوجی کی پرواہ ہے، ہم نہ سیاستدان کو مانتے ہیں نہ حکمران کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں یا رب کے فرمان قرآن کو مانتے ہیں یا محمد کے فرمان کو مانتے ہیں۔ اور آؤ حضرات، اسی عنوان پہ، اسی للکار پہ، اسی پکار پہ، اسی جرت پہ، اسی بہادری پہ میرے علامہ احسان اللہ ظہیر کو شہید کر دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے راستے میں کہہ رہا تھا، اور جن کے ماضی میں، جن کی تاریخ میں احسان اللہ ظہیر ہوتا ہے، وہ نہ جرنیل کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی کرنیل کی پرواہ کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے رب کے قرآن سے کرتا ہے یا محمد کے سچے فرمان سے کرتا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا بھائی، ہمارا نصیبہ رب نے کتنا اچھا بنایا ہے، ہم نے کسی سے سیکھنے نہیں جانا کہ مرنا کیسے ہے۔ ہم جب فضل اللہ کو پڑھتے ہیں، جب مولانا یوسف انور صاحب کی موجودگی میں سید احمد کی تاریخ پڑھتے ہیں، سید اسماعیل کی تاریخ پڑھتے ہیں، احسان اللہ ظہیر کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ جینا کوئی اچھا جینا نظر نہیں آتا ہے۔ جاؤ، ہم حکمران نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں ہماری، لیکن قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، جہاں تم حکومتیں کرنے کے باوجود جوتے کھاؤ گے، وہاں انشاءاللہ ہم محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کی وجہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں کہتا ہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ احسان اللہ ظہیر کو شہید کروانے والے، میں نام نہیں لیتا، کشمیر کا دن ہے، آج کئیوں کو جانتا ہوں جن کی قبروں پہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج میں جس کا روحانی بیٹا ہوں وہ سویا ہے تو امام مالک کے پڑوس میں سویا ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیثوں،
जाग जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजर है। उठो, इंशाअल्लाह तुम ही वो लोग हो जो इस पाकिस्तान की सरजमीन पर या रब का कुरान लहराओगे या मोहम्मद का फरमान लहराओगे। इंशाअल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा, इंशाअल्लाह जब कुरान की हुकूमत आएगी और मोहम्मद के फरमान की हुकूमत आएगी, फिर ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बदकुमाश, ऐसे जर्नैल नजर नहीं आएंगे। और जिस दिन मेरे अर्श वाले के कानून को नाफज करोगे, जाओ 31 साल हो गए हैं, कादी हुसैन अहमद अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उसने ये तजवीज दी थी कश्मीर दिन मनाने की। 31 साल हो गए मनाते हुए, और कोई टस से मस हुआ है? बात कड़वी है, सुन लो। कश्मीर का 1 इंच भी हमने लिया है। और मैंने कहा था गोजरा में कि आज कश्मीर के दिन पे मैं मोदी की बात करूं या इमरान नियाजी की बात करूं, मुझे तो दोनों ही शैतान के पैरोकार लगते हैं। क्यों? उसने मेरे कश्मीरी बच्चों को जिबा करके रब की बगावत की है, इसने खामोशी इख्तियार करके मेरे रब की बगावत इख्तियार की है। जाओ, मैंने सियालकोट में भी कहा था, मैं उस आर्मी को तब पाक आर्मी कहूंगा, उस वजीर आजम को तब वजीर आजम कहूंगा, उस सदर को तब सदर कहूंगा जब वो मेरे मोहम्मद की गुलामी में आकर इस मुल्क में रब का कुरान नाफज करेंगे, मोहम्मद का फरमान नाफज करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। कश्मीरियों से रिश्ता किया, कश्मीरियों से रिश्ता किया। हजरात, 1-2 ऐलान समाप्त फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान 25 फरवरी को फैसलाबाद में अजीमुशान उलमा कन्वेंशन का इनाकात किया जाएगा। जगह और टाइम इंशाअल्लाह तय करके आपको बता देंगे। अभी से आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह रहमान 25 फरवरी को उलमा कन्वेंशन होगा। और दूसरा ऐलान, 12 मार्च डिविजनल अहले हदीस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चनियोट में मुनक्कद हो रही है। आप सामने इश्तिहार पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान अभी से आप अज़्म कर लें कि हमने एक अज़ीमुश्शान काफिले के साथ चनियोट कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करनी है। मैं तमाम हल्का जाती जिम्मेदारान से ये गुजारिश करूंगा कि अभी से आप अपने अपने हल्के में वो वर्क शुरू कर दें। इंशाअल्लाह रहमान ये फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस जो 12 मार्च को चनियोट में होगी, इंशाअल्लाह फैसलाबाद का एक अजीमुशान काफिला वहां पर पहुंचेगा अल्लाह की तौफीक के साथ।